بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 7 فروری بروز سوموار ہم بات کریں گے 3 اہم کیسز کے حوالے سے۔ لندن کے اشتہاریوں کے خلاف ایک کارروائی کی گئی تھی اور ان کے جو پے در پے انٹرویوز آ رہے تھے مختلف میڈیا چینلز پر، جیو نیوز بھی حسین نواز کا انٹرویو لے کر آیا۔ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ کامران خان کے پروگرام میں بھی، دنیا ٹی وی پہ بھی، کامران شاہد کے پروگرام میں بھی جو اشتہاری ہیں ان کے انٹرویوز نشر کیے گئے۔ پھر 24 نیوز پر اسحاق ڈار کا انٹرویو نشر کیا گیا تو اس پر پھر پابندی عائد کی گئی تھی۔ اس پابندی کے خلاف مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما نہال ہاشمی کا جو معاملہ ہے، انہوں نے یہ درخواست دائر کی ہے۔ یہ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں اور خود نااہل ہو چکے تھے توہین عدالت میں۔ وہ نہال ہاشمی درخواست لے کر جاتا ہے ہائی کورٹ میں، بڑی اہم سماعت ہوئی، اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے اور قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کا جو بینچ تھا وہ کیسے ٹوٹا ہے، اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا مینار پاکستان واقعہ کے مرکزی ملزم کی درخواست ضمانت پر لاہور ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی ہے۔ ان کی درخواست ضمانت منظور ہوئی ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نور مقدم قتل کیس میں جو 3 درخواستیں تھیں، یہ ملزمان کی طرف سے درخواستیں دائر کی گئی تھیں۔ ٹرائل مکمل ہو چکا ہے اور عدالت نے ڈیفینس سٹیٹمنٹ کے لیے 342 CRPC کے تحت جو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے ملزم کی، اس کے لیے کیس کو مقرر کیا تھا۔ وہیں پہ 3 درخواستیں آ گئیں اور ان 3 درخواستیں یہ مرکزی ملزم ظاہر جعفری کی طرف سے دی گئی تھیں۔ آج اس کے اوپر سماعت ہوئی۔ عطا ربانی صاحب جو کہ ایڈیشنل سیشن جج صاحب ہیں، انہوں نے سماعت کی۔ مرکزی ملزم ظاہر جعفر کے وکیل نے عدالت میں کہا کہ ہماری پہلی درخواست سم کی ملکیت سے متعلق ہے، جو سم موبائل فون ہے، سم ہے، اس کی ملکیت سے متعلق ہے۔ مدعی نے عدالت میں اپنے بیان میں کہا کہ یہ نمبر ان کی اہلیہ کے نام پر ہے۔ ہماری درخواست ہے کہ عدالت ریکارڈ منگوائے، فون نمبر کسی اور کے نام پر ہے ہماری دوسری، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس فون نمبر کا ریکارڈ آ جائے۔ اب اس فون نمبر کا اس کیس کے ساتھ کیا تعلق ہے اور یہ کیسے کیس کو ڈیلے کرنے کے لیے یہ جھوٹی درخواستیں دے رہے ہیں۔ دوسری درخواست یہ تھی کہ ایک تو فون نمبر کی ڈیٹیل منگوانے کی تھی، دوسری تھی کہ IG پولیس نے ان کے خلاف درخواست ہے جنہوں نے 25 جنوری کو عدالتی سماعت کے بعد ٹویٹر پر وضاحت پیش کی تھی۔ مرکزی ملزم کے وکیل نے عدالت سے کہا کہ ہماری تیسری درخواست نقشے سے متعلق ہے، جو نقشہ جائے وقوع کا بنایا گیا ہے اس میں غلط چیزیں شامل کی گئی ہیں۔ مرکزی ملزم ظاہر جعفر کی جانب سے تینوں درخواستوں پر مدعی کے وکیل نے کے دلائل مکمل ہوئے۔ ملزمان کے وکیل نے تینوں درخواستیں مدعی کے وکیل نے تینوں درخواستیں خارج کرنے کی استدعا کی۔ عدالت نے مرکزی ملزم ظاہر جعفر کی تینوں درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کیا۔ مرکزی ملزم ظاہر جعفر کی جانب سے اسٹیٹ کونسل شہریال کے دلائل مکمل ہوئے اور سماعت میں وقفہ ہوا اور دیکھتے ہیں کہ جو فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا، یہ تینوں درخواستیں قابل اخراج ہیں۔ ان 3 درخواستوں کو اگر سنا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قانون کے ساتھ ایک بہت بڑا ظلم ہوگا۔ یہ اس سٹیج پر درخواستیں دی گئی ہیں جب ٹرائل مکمل ہو چکا ہے، تو اس وقت یہ ساری چیزیں تفتیش کی تھیں۔ جب تفتیش میں یہ چیزیں نہیں آئیں یا تب یہ درخواستیں نہیں دی گئیں تو ڈائریکٹ ٹرائل میں، اور وہ بھی اس سٹیج پر کہ جب فائنل سٹیج پر کیس پہنچ گیا ہے، ان درخواستوں کو دائر کرنے کا مقصد واضح ہے کہ وہ کیس کو ڈیلے کرنا چاہتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنریبل جو کورٹ ہے بڑے خوبصورت طریقے سے انہوں نے پورے کیس کو لے کر چلے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ درخواستیں خارج ہوں گی۔ آج مینار پاکستان واقعہ میں جو مرکزی ملزم تھا ریمبو، جو کہ عائشہ اکرم کا ساتھی تھا اور بعد میں بلیک میل کے کیس میں ان کو گرفتار کیا گیا تھا، باقی جو ان کے ساتھی تھے ان کی ضمانتیں پہلے منظور ہو چکی تھیں۔ ایڈیشنل سیشن جج لاہور نے ان کی ضمانت خارج کی تھی۔ آج لاہور ہائی کورٹ نے جسٹس شہرام سرور صاحب نے جو ریمبو ہے اس کی ضمانت منظور کی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے جو ملزم کو رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ 1 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کروانے کے عوض میں یہ درخواست ضمانت منظور کی گئی ہے اور عدالت نے کہا ہے کہ ریمبو کے خلاف جو کیس ہے ابھی اس میں تحقیقات ہونی ہے اور ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے جب تک یہ معاملہ ٹرائل مکمل نہیں ہوتا تب تک ملزم کو جیل میں رکھنا بہتر نہیں ہوگا۔ جسٹس شہرام سرور صاحب نے ان کی درخواست 1 لاکھ مچلکے کے عوض منظور کر لی ہے اور ان کو ان کی رہائی کا حکم جاری کر دیا ہے۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں خیبر پختونخوا میں ایڈیشنل ججز کی تقرری کے خلاف جو ایک کیس تھا، یہ ایک اہم کیس تھا۔ ایڈیشنل ججز کی تقرری کا معاملہ آیا تھا اور خیبر پختونخوا میں جو ایڈیشنل ججز کی تقرری ہوئی تھی اس کے خلاف ایک درخواست فائل کی گئی تھی اور وہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آیا اور 2 رکنی بینچ تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کا۔
ایک اس میں آنریبل جو اس کو بینچ کو ہیڈ کرنے والے ہیں وہ جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب تھے، جبکہ ان کے ساتھ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب تھے۔ یہ 2 رکنی بینچ تھا جو اس کیس کو سن رہا تھا۔ آج جب اس کیس کے اوپر سماعت ہونی تو اس سے پہلے یہ بینچ ٹوٹ گیا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب وہ آنریبل جج ہیں جنہوں نے جو 6 اکثریتی فیصلہ تھا 6 ججز کا، جن میں سے ایک جج ریٹائر ہو گئے، باقی 5 بچے تھے، ان میں سے ایک جج جو الگ سے اپنا اضافی نوٹ دیتے ہیں وہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب تھے، جبکہ اور یحییٰ آفریدی صاحب نے ہی جو وزیر اعظم کے حوالے سے سوال اٹھائے تھے، اور جو فروغ نسیم اور شہزاد اکبر اور باقیوں کے حوالے سے بھی انہوں نے سوالات اٹھائے تھے اور کہا تھا کہ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اور وہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب آج انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ اس بینچ کا حصہ نہیں ہونا، مزید اس بینچ میں وہ شامل نہیں رہنا چاہتے۔ میاں صبغت اللہ شاہ کے نے KPK میں ایڈیشنل ججز کی تقرری کے خلاف جو دائر درخواست کی تھی، اس میں جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے اس کیس کو سننے سے معذرت کر لی ہے۔ اب یہ کیونکہ بینچ ٹوٹ گیا ہے تو نیا بینچ بنانے کے حوالے سے جو معاملہ ہے، جو فائل ہے، وہ بھجوا دی گئی ہے آنریبل چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو۔ عمر عطا بندیال صاحب نے اب نیا بینچ بنانا ہے۔ اب اس میں جو 2 چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب اس بینچ کو ہیڈ کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے حکومت کے خلاف یہ کیس تھا اور وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، تو چیزیں بڑی ڈیفرنٹ ہو رہی تھیں، چیزیں بڑے اختلافات آ رہے تھے اور چیزیں بڑی کنفیوز ہو رہی تھیں، جس کی وجہ سے پھر یہ معاملہ آیا اور یہ بینچ ٹوٹا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ عمر عطا بندیال صاحب جو آنریبل قاضی فیاض عیسیٰ صاحب ہیں، ان کی سربراہی میں کوئی اور بینچ بناتے ہیں یا سرے سے نیا بینچ بناتے ہیں اور اس میں قاضی فیاض عیسیٰ صاحب موجود نہیں ہوتے۔ وہ جو بھی اس کی تفصیلات ہوں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ پھر میں نے آپ کے ساتھ ایک اہم معاملہ شیئر کیا تھا اور وہ تھا اسحاق ڈار کے حوالے سے۔ اسحاق ڈار کو 11 فروری کو 24 نیوز کو طلب کیا تھا۔ دستک ایک پروگرام ہے 24 نیوز کا، اور اس نیوز چینل نے اسحاق ڈار کا انٹرویو لیا تھا اور یہ ایک درخواست دائر کی گئی تھی اور پیمرا نے اس کے اوپر ایکشن لیا تھا، اور پیمرا نے کہا تھا کہ آپ نے ایک اشتہاری کا اور ایک وہ شخص جو قانون کا بھگوڑا ہے، جس کو عدالتوں نے اشتہاری ڈکلیئر کیا ہے، آپ نے ایسے شخص کا انٹرویو چلا کر سندھ ہائی کورٹ کی 2016 کی ججمنٹ اور جو پیمرا رولز ہیں ان کی خلاف ورزی کی ہے۔ اس وجہ سے آپ کو شو کاز جاری کیا جاتا ہے، اور اس شو کاز پر یہ کہا گیا تھا کہ آپ 11 فروری کو ان پرسن جو CEO ہیں اس چینل کے، ان کو ان پرسن طلب کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ آپ آئیں اور جواب دیں کہ آپ نے ایک اشتہاری کا پروگرام کیوں چلایا۔ اب وہیں پہ میں نے بات کی تھی کہ اشتہاریوں کی اگر بات آتی ہے تو حسین نواز کا جو پروگرام تھا شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ، اور پھر حسین نواز نے ہی کامران شاہد کے ساتھ بھی ایک پروگرام تھا دنیا ٹی وی پر بھی، تو دنیا اور جیو تو آپ جانتے ہیں شریف خاندان کی ڈکٹیشن پر چلتے ہیں۔ بہرحال ہم نے یہ مطالبہ بھی کیا تھا کہ جہاں پر پیمرا یہ سارا کچھ کر رہا ہے وہیں پہ پیمرا کو سلمان شہباز ہے، حسن نواز ہے، حسین نواز ہے، عابد شیر علی ہے، یہ جو سارے وہاں پر موجود ہیں یہ سارے اشتہاری ہیں۔ وہاں پر کوئی ایک ایسا شخص نہیں ہے کہ جو اشتہاری نہ ہو، جو عدالتوں نے جس کو ایبسکونڈر ڈکلیئر نہ کیا ہو۔ اس وجہ سے ان کے جو پروگرامز ہیں، اگر ان کے انٹرویوز نشر کیے جاتے ہیں تو وہ غیر قانونی ہیں۔ اب نہال ہاشمی نے درخواست دائر کی ہے۔ نہال ہاشمی نے جو یہ ایک شہری کے ذریعے، اسد عثمانی نامی شہری کے ذریعے نہال ہاشمی ایڈوکیٹ نے یہ درخواست دائر کی ہے، جس میں وزارت اطلاعات اور پیمرا کو فریق بنایا گیا ہے، اور سابق وفاقی وزیر خزانہ اور مسلم لیگ نون کے سینیٹر اسحاق ڈار کی میڈیا پر پابندی کے حوالے سے سندھ ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کیا گیا۔ پیمرا کی طرف سے اسحاق ڈار کے انٹرویو پر جو پابندی تھی اس کو چیلنج کیا گیا سندھ ہائی کورٹ میں۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ پیمرا کا دفتر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اسلام آباد میں۔ اب پیمرا کو اسلام آباد ہائی کورٹ لگتی ہے، دوسری طرف جو اسحاق ڈار ہے وہ اس کا گھر لاہور کا ہے، یا اسلام آباد، وہ سینیٹر اسلام آباد کے ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ میں یہ درخواست دائر کرنا، یہ نہال ہاشمی ایڈوکیٹ کی جو ہے، اور یہ پوری پری پلان ایک درخواست دائر کی گئی، اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ صرف اور صرف یہ جو معاملہ ہے اس میں اسحاق ڈار کے لیے یہ درخواست دائر کی گئی ہے؟ نہیں، یہ اسحاق ڈار کے لیے درخواست دائر نہیں کی گئی۔ یہ وہ درخواست ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، لاہور ہائی کورٹ سے تو اب ان کو امید نہیں رہی، کیونکہ معاملہ چلا جاتا ہے چیف
جسٹس امیر بھٹی صاحب کے پاس، اور امیر بھٹی صاحب سے یہ ویسے ہی خائف ہیں، خوف زدہ ہیں۔ پھر آپ بات کر لیں اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کی، تو اسلام آباد ہائی کورٹ پہلے اسی طرح کی درخواست خارج کر چکا ہے، اور وہ 16 صحافی تھے جنہوں نے درخواست دائر کی تھی، اور وہ نواز شریف کے حوالے سے تھا۔ قانون ہے، رول ہے، چاہے وہ نواز شریف پر اپلیکیبل ہو یا کسی اور پر اپلیکیبل ہو۔ جب اسلام آباد ہائی کورٹ سے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب سے بھی ان کو امید نہیں تھی کہ کوئی ریلیف ملے گا، تو اب انہوں نے ایک نئی عدالت کے پاس گئے، اور نئی عدالت میں نئی گراؤنڈ اور اسحاق ڈار کے معاملے کو گراؤنڈ بنا کر یہ گئے۔ اب انہوں نے پلان یہ کیا ہے کہ جہاں پر ہم لاہور ہائی کورٹ سے یہ سٹے لینے گئے تھے، سٹے تو ان کو نہیں ملا، سندھ ہائی کورٹ سے یہ سٹے لینے گئے تھے، ان کو سٹے نہیں ملا، لیکن اب ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ ہم پہلے اسحاق ڈار کے خلاف کے حوالے سے درخواست دائر کریں گے، پیمرا کے خلاف۔ اسحاق ڈار کے حوالے سے ہمیں ریلیف مل گیا تو ہم پھر اسی کو رول آف کنسسٹنسی کے تحت ہم ریلیف لے لیں گے نواز شریف کا بھی، اور ہم ریلیف لے لیں گے ان فیوچر اگر حسین نواز، حسن نواز، سلمان شہباز کے اوپر پیمرا پابندی لگاتا ہے تو ہم ان کے اوپر بھی ریلیف لے لیں گے۔ یہ ایک پری پلان طریقے سے ہر چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ کو اطہر من اللہ صاحب کو، لاہور ہائی کورٹ کو امیر بھٹی صاحب کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سندھ ہائی کورٹ میں پہنچے، اور وہاں پر ایک شہری کے ذریعے نہال ہاشمی ایڈوکیٹ پیش ہوئے۔ درخواست گزار اسد عثمانی ہے۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ اسحاق ڈار سابق وزیر خزانہ اور پارلیمنٹ کے معزز رکن ہیں، کسی رکن پارلیمنٹ کی گفتگو یا انٹرویو پر پابندی عائد نہیں کی جا سکتی۔ وکیل نہال ہاشمی ایڈوکیٹ نے اسحاق ڈار کے بیانات پر پابندی آئین کے آرٹیکل 25 اور آرٹیکل 19A کی صریح خلاف ورزی قرار دی ہے۔ عدالت نے درخواست گزار کے ابتدائی دلائل سن کر فریقین کو 26 فروری کے لیے نوٹسز جاری کر دی ہیں۔ یہ بیسیکلی تو درخواست ناقابل سماعت تھی، لیکن 26 فروری کے لیے عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کیے ہیں۔ الٹیمیٹلی یہ درخواست خارج ہوگی کیونکہ سندھ ہائی کورٹ کا اپنا فیصلہ ہے، کوئی بھلے وہ جو ممبر آف اسمبلی ہو لیکن وہ اشتہاری ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ وہ اسمبلی میں آتا ہے نہ ہی وہ عدالتوں کے سامنے پیش ہوتا ہے، اور ممبر آف اسمبلی کی ذمہ داری زیادہ آتی ہے، ان پر زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ عدالتوں کے سامنے پیش نہ ہو، اور یہی وجہ ہے کہ نہال ہاشمی کی یہ درخواست الٹیمیٹلی خارج ہوگی، لیکن انہوں نے ایک تماشا بڑا لگا دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں 26 فروری کو کیا ہوتا ہے، سٹے نہیں ملا ان کو، اب 26 فروری کو کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔